20-25 سال کی آن ڈیوٹی نرس ٹرالی کے پیچھے کھڑی مختلف اقسام کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ساشے کھول کر ایک چھوٹے سے ڈسپوزیبل کپ میں نچوڑ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک بہت ہی چھوٹا سا پلاسٹک کا چمچ ریپر سے نکالا اور ڈائننگ ایریا کے عین وسط میں موجود ٹیبل کے سامنے اسپیشل ہائی ویل چیئر پر بیٹھی بہت ہی عمر رسیدہ اور نحیف و نزار خاتون کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس خاتون کی حالت کچھ ایسی تھی کہ ضعف اور کمزوری کے باعث جسم محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، جس پر گوشت اور چربی کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ آنکھیں نیم بند تھیں اور منہ ایک چھوٹے سے گول دائرے کی صورت مستقل کھلا ہوا تھا۔ نرس نے پلاسٹک کے چھوٹے سے چمچ میں سپلیمنٹل خوراک کی تھوڑی سی مقدار لی اور اسے اس خاتون کے کھلے ہوئے منہ میں انڈیل دیا۔ اس عمل کے بعد خاتون کے چہرے میں بظاہر کوئی خاص حرکت پیدا نہیں ہوئی، تو نرس یہ جاننے کے لیے کہ کیا خوراک حلق سے نیچے چلی گئی ہے، عین کھلے ہوئے منہ کے سامنے جھکی اور اپنی آنکھیں اندر گاڑ کر اور اپنے سر کو دائیں بائیں حرکت دے کر یوں اندر دیکھنے لگی جیسے کوئی کسی اندھیری غار کے اندر کچھ کھوجنے کی کوشش کرے۔ اسے کچھ دکھائی دیا یا نہیں، مگر اس نے سیدھے ہو کر اسی چھوٹے سے چمچ میں پہلے سے موجود گلاس سے جوس لیا اور خاتون کے منہ میں انڈیل دیا۔ اس نے یہ تمام عمل تقریباً 3 بار دہرایا۔ خاتون کا چہرہ رومال سے صاف کیا اور واپس اپنی ٹرالی کے پاس چلی گئی۔ یہ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا اور اسے باقی تمام خواتین کو بھی ان کے میڈیکل چارٹس کے مطابق دوائیں، انجیکشنز، سپلیمنٹس اور وائٹامنز وغیرہ دینے تھے۔ رستہ بہت ہی خوبصورت تھا، بل کھاتا ہوا، کہیں اترائی اور کہیں چڑھائی، بہت ہی گھنے ہرے بھرے درختوں کے درمیان، جس پہ کچھ وقفے کے بعد قطار اندر قطار ایک ہی طرز کے گھر بھی آ جاتے اور پھر وہی ہریالی، درختوں اور رنگ برنگے پودوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ منزل پہ پہنچنے سے پہلے مجھے اتنا معلوم تھا کہ وہ ایک نرسنگ ہوم ہے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جس جگہ تک پہنچنے کا رستہ اور سفر اتنا خوبصورت ہے، وہ منزل کتنی وحشت زدہ ہوگی۔ یہ میرا وہاں جانے کا تیسرا موقع تھا۔ پہلا تجربہ بہت برا نہیں تھا کہ وہ قریباً شام کے بعد کا وقت تھا اور تمام ہی مکین اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ کچھ تو گہری نیند میں تھے اور باقاعدہ خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دوسری مرتبہ بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا، مگر اکا دکا خواتین راہداریوں میں اور ٹی وی روم میں موجود تھیں۔ داخلی دروازے کے عین سامنے ہال میں خاتون اپنی ویل چیئر پر دروازے کی جانب منہ کیے بیٹھی تھی اور ہمارے اندر داخل ہوتے ہی طوطے کی طرح ایک ہی بات دہرانے لگی، یو نو می، یو نو می، مطلب تم مجھے جانتی ہو۔ اور اس کی یہ گردان اس وقت تک جاری رہی جب تک ہم اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ اب جب تیسری مرتبہ میں ایک بزرگ خاتون سے ملنے وہاں گئی جو کہ الزائمرز اور پارکنسنس کی مریض ہیں، تو یہ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا اور وہاں موجود تمام نرسیں اور ہیلپرز روبوٹس کی طرح اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور یوں کھانے کا تمام عمل تقریباً 30 سے 40 منٹ میں مکمل ہو گیا تھا۔ کھانے کے دوران تمام عمر رسیدہ عورتیں یوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں جیسے بت بیٹھے ہوں، آنکھیں ایک دوسرے کے چہروں پر مرکوز مگر پتھرائی ہوئی، جیسے جھپکنا بھول چکی ہوں، اور چہرے کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری، گویا جذبات مر چکے ہوں۔ بہت ہی تو سامنے رکھے گئے کھانے سے یوں بے نیاز اور باقاعدہ بیزار نظر آ رہی تھیں کہ لگتا تھا کھانے کی لذت سے ہی محروم ہو چکی ہیں۔ وہاں کام کرنے والے افراد ان جسموں سے بھی زیادہ بے حس دکھائی دے رہے تھے۔ تمام کام مشینی انداز میں کیا جا رہا تھا۔ بوڑھی بیمار خواتین کو ان کی منشا جانے بغیر ویل چیئرز پر لایا گیا، میزیں برتنوں سے سجائی گئیں، کھانا پیش کیا گیا، میٹھا اور جوسز بھی دیے گئے، چائے کافی بھی پوچھ کر فراہم کر دی گئی، دوائیں دی گئیں، اور پھر مقررہ وقت پورا ہوتے ہی ویل چیئرز گھسیٹ کر ڈائننگ روم کے دوسرے حصے میں ایک لائن میں لگا دی گئی۔ جو خواتین خود سے کھانا نہیں کھا رہی تھیں یا کھا نہیں سکتی تھیں، انہیں کچھ نہ کچھ بہلا پھسلا کر زبردستی کھلا دیا گیا، مگر کسی کو یہ پرواہ نہ تھی کہ آیا کسی کو ذائقہ پسند نہیں تھا یا کھانا نہ کھانے کی وجہ کچھ اور تھی۔ ایک لمبے ڈیل ڈول کی نرس آئی اور ایک ویل چیئر پر بیٹھی خاتون کے پیچھے کھڑی ہو کر اس کا نام پکار کر کہنے لگی، میری، واٹس رانگ؟ میری کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی بھی وجہ سے غصے میں ہے۔ اس کی آنکھیں خلا میں مرکوز تھیں اور وہ آگے کو جھکی جا رہی تھی۔
نرس نے اس کے پیچھے کھڑے کھڑے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے، اسے پیچھے کی جانب کھینچا۔ جب اپنے مقصد میں ناکام رہی تو اس نے وہیل چیئر کو پیچھے کی طرف جھکا کر اسے لاک کر دیا اور یوں میری کو اپنے جذبات کے اظہار سے بھی روک دیا۔ ان تمام خواتین کے وحشت زدہ چہرے دیکھ کر عجیب سی جھرجھری آئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان سب کے لیے زندگی اور موت کا فرق ختم ہو چکا ہو اور انہیں اپنے زندہ ہونے یا اپنے ارد گرد زندہ انسانوں کی موجودگی کا احساس ہی نہ رہا ہو۔ ان کے جسموں میں ہونے والی تھوڑی بہت حرکت کے باوجود انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ زندہ انسان نہیں ہیں بلکہ زندہ لاشیں ہیں، جنہیں زبردستی ان کی مرضی کے بغیر ان کے مقبروں سے نکال کر، جہاں انہیں زندہ درگور ہونا بھی قبول تھا، ایک ایسے قبرستان کی زینت بنا دیا گیا تھا جہاں صرف ان کے جسم موجود تھے مگر روحیں پرواز کر چکی تھیں اور کسی صورت اس قید خانے میں واپس آنے کو، اسے آباد کرنے کو تیار نہ تھیں۔ ان خواتین کو اس حالت میں دیکھ کر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی عین آپ کے دل پہ ایک کانٹا چبھو دے اور پھر اس کا درد آپ کے پورے جسم میں پھیل کر چند ساتوں کے لیے آپ کو سن کر دے، آپ کے اعصاب شل ہو جائیں اور ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے۔ یہ حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت۔ خود کلامی کی تو اندر سے آوازیں آنے لگیں کہ اے میرے رب، تو نے اگر اپنی تخلیق کرنے کی خوبی سے کسی کو نوازا ہے تو وہ عورت ہے، اور ان عورتوں میں سے بہت سی تخلیق کرنے کی عمل سے گزری ہوں گی، جیسی تیسی بھی صحیح، مگر گھر گھرستی کی ہوگی، اپنے گھر کے افراد پر ممتا نچھاور کی ہوگی کہ عورت مشرق کی ہو یا مغرب کی، یہ خوبی اسے اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو پھر اے میرے رب، یہ کیسے ہو گیا کہ آج ان کے پیدا کیے ہوئے انہیں اس حال میں یہاں چھوڑ گئے جب انہیں ان کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ یوں تو بہرحال کہیں نہ کہیں یہ بھی طے ہے کہ پنچھیوں کو بالآخر اڑ جانا ہوتا ہے اور ماؤں کی گودیں آخر میں خالی ہی رہ جاتی ہیں، مگر یہ کہاں، کب اور کیسے طے ہوا تھا کہ انہیں ان کے مسکن سے ہی دھکا دے دیا جائے، اور تب جب کہ ان کے پروں میں نہ اڑنے کی طاقت ہو اور نہ پرواز کا جذبہ۔ اور پھر اچانک یوں لگا جیسے کوئی آواز جواب الجواب کی صورت دل پہ نازل ہوئی ہو اور کہہ رہی ہو کہ تخلیق کا اپنے تخلیق کار سے جڑ جانا اور جڑے رہنا، اس کا احسان مند رہنا، شکر ادا کرتے رہنا، عاجزی سے دھیمے دھیمے انداز میں اس کے آگے جھکے رہنا، اس کی محبتوں سے فیض یاب ہونے اور دل کا سکون پانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے، کہ پھر اس محبت کی وجہ سے رحمت کی بارش انسان کے دل پر یوں برستی ہے کہ اس کے جسم کا رواں رواں سکون، اطمینان اور خوشی سے بھیگ جاتا ہے، اور پھر کوئی تشنگی، بے چینی اور بے سکونی ایسے انسان کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ ماں اور رب میں شاید یہی فرق ہے کہ جب انسان ماں کو بھول جاتا ہے تو ماں زندہ لاش ہو جاتی ہے، اور جب انسان رب کو بھلا دیتا ہے تو وہ خود زندہ لاش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان دونوں حالتوں سے بچائے اور ہمیں ہمارے ماں باپ کو ان کی زندگیوں میں بہترین توجہ اور اعلیٰ اور عزت والا مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے، کہ عمل ہمیں رب سے جوڑنے کا اور اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آمین۔